ایک مرتبہ حضرت لال شہباز قلندر رحمتullah علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ اچانک آپ کو راستے میں ایک بندر نچانے والا مداری دکھائی دیا جو کہ کھیل تماشے دکھاتا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمتullah علیہ اس کے قریب گئے۔ آپ نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں قلندر ہوں۔ اس زمانے میں تماشا دکھانے والے کو قلندر کہتے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمتullah علیہ اس کا یہ جواب سن کر مسکرا اٹھے۔ آپ کو مسکراتا دیکھ کر اس مداری کو یہ بات پسند نہ آئی۔ آپ اس کی بات سن کر مسکرا اٹھے۔ وہ آپ سے پوچھ بیٹھا کہ آپ کون ہو؟ تو حضرت لال شہباز قلندر رحمتullah علیہ نے فرمایا میں بھی قلندر ہوں۔ وہ مداری بڑا حیران ہوا، کہنے لگا آپ کے پاس نہ تو کوئی بندر ہے نہ کوئی ڈگڈگی، آپ تماشا کیسے دکھاتے ہیں؟ تو حضرت لال شہباز قلندر رحمتullah علیہ نے فرمایا پہلے تم اپنا تماشا دکھاؤ، اس کے بعد ہم اپنا تماشا دکھائیں گے۔ آپ کا یہ فرمان سن کر وہ مداری اپنی ڈگڈگی بجانے لگا۔ اس کی ڈگڈگی کی آواز سن کر بندر ناچنے لگا۔ اس کے بعد اس مداری نے کہا آپ دکھائیے، آپ کون سا تماشا دکھاتے ہیں؟ حضرت لال شہباز قلندر رحمتullah علیہ نے جب اس کی یہ بات سنی تو وہ دو درختوں کے اوپر بیک وقت کھڑے ہو گئے اور اس مداری سے کہا تم نیچے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھنا آگے جا کر واپس کبھی مت پلٹنا۔ جب وہ تماشا دکھانے والا مداری آپ رحمتullah علیہ کے نیچے سے گزرا تو نظارہ ہی بدل چکا تھا۔ وہ سورج کی دھوپ، سامنے خوبصورت پہاڑ، سبز وادیاں، موسم ٹھنڈا، نہ گرمی۔ ابھی وہ مداری اسی سوچ میں تھا کہ اس نے سامنے دیکھا کہ ایک بہت بڑا لشکر گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کی طرف آ رہا ہے۔ اس نے لشکر کو دیکھ کر سوچا آج تو جان گئی۔ لشکر اس کے پاس آ پہنچا، اس میں سے سپہ سالار باہر نکلا اور وہ مداری کچھ کہتا ہی اس سے پہلے کہ سپہ سالار نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ہم آپ کو کب سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے اور ملکہ کا حال رو رو کر برا ہو چکا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ اب وہ تماشا دکھانے والا مداری گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ محل پہنچا تو عالی شان محل دیکھ کر حیران ہو گیا۔ وہ حیرانی سے محل کو دیکھنے لگا۔ جیسے ہی اندر پہنچا تو خوبصورت ملکہ اس سے گیلا شکوہ کرنے لگی اور کہنے لگی کہاں رہ گئے تھے؟ یہاں سلطنت کے سارے لوگ آپ کے لیے پریشان تھے۔ مداری حیران تھا کہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ خوبصورت وادیاں، یہ خوبصورت محل، یہ خوبصورت ملکہ کس کی ہے اور یہ سب لوگ مجھے اپنا کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد وہ تماشا دکھانے والا مداری سب کچھ بھول کر نہا دھو کر شاہی لباس پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، بچے ہو گئے، شہزادے بڑے بھی ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، جسم سے جان، منہ سے ذائقہ چلا گیا، یعنی وہ انسان بڑھاپے کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ ایک دن وہی شخص دریا کے کنارے بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ اسی جستجو میں وہی جا پہنچا جہاں سے وہ اس درخت کے پاس سے گزرا تھا۔ اس شخص نے دیکھا کہ وہ درخت آج بھی موجود ہے۔ اس شخص کو خیال آیا کہ چلو دیکھتے ہیں آخر میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ وہ شخص جیسے ہی ان درختوں کے نیچے سے گزرا تو سارے کا سارا ماحول پھر بدل گیا۔ جو گزرا ہوا وقت تھا وہ پھر سے بدل گیا اور حضرت لال شہباز قلندر رحمتullah علیہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس کی حالت جو بڑھاپے کی تھی وہ پھر سے بدل گئی۔ وہ سلطنت، وہ ملکہ، وہ شہزادے پیچھے چھوٹ گئے۔ وہ واپس اپنے بندر اور حضرت لال شہباز قلندر رحمتullah علیہ کے پاس پہنچا۔ اسی وقت وہی مقام، سامنے اس کا بندر، وہی ڈگڈگی، وہی دھوپ اور وہی گرد و غبار، پیچھے حضرت لال شہباز قلندر رحمتullah علیہ کھڑے ہیں اور اسے ایسا لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا، لیکن جو اس کے ساتھ ہوا وہ بھی حقیقت تھی۔
وہ حیران تھا کہ سب کیا ہو گیا ہے۔ اس شخص نے جیسے ہی حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو وہ شخص ان سے پوچھنے لگا، میری سلطنت، میری ملکہ، میرے شہزادے کہاں گئے؟ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا، سب تماشا تھا، ایک تماشا آپ نے مجھے دکھایا اور ایک تماشا میں نے تم کو دکھایا۔ دنیا والوں کے تماشے دنیا کی چیزوں پر، ڈگڈگی بجانے پر، مندر بندر نچانے پر، لیکن اللہ والوں کے تماشے عجیب ہوتے ہیں۔ جہاں سبزہ ہے، جہاں ملکہ ہے، جہاں شہزادیاں ہیں، اور یہ تماشے ایسے ہی لگتے ہیں۔ والسلام۔